اور بہت محنت کی ہے اس میں، جبکہ پی ٹی آئی کی کیمپین بینرز میں، جھنڈوں میں اور ایڈورٹیزمنٹ سٹف میں تو نظر آئی ہے، لیکن کوچہ و بازار میں ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت 3 سال سے مسلط ہے۔ یہ حکومت نظریہ ضرورت کے تابع عدالتی فیصلوں، ریاستی اداروں کے غیر قانونی استعمال اور سازشوں کے ذریعے مسلط کی گئی ہے۔ اقلیت کی اکثریت پر حکومت کی قیمت قوم ماضی میں بھی بار بار ادا کر چکی ہے۔ اب اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہی کام لیا جائے گا یا لیا جانا مقصود ہے جو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر لیا گیا تھا۔ اپوزیشن نے اور بالخصوص ہماری جماعت نے، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں پولیٹیکل، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا کی کوئی بڑی اور جدید جمہوریت استعمال نہیں کرتی۔ تو حکومت کو کیا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ ان کی جان، جادوگر کی جان اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہے۔ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بے لگام حکومتی وزراء ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پہلے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کر رہے تھے، بڑی لمبی زبان ہے ان کی، وہ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کھڑا ہو ہی گیا پرنسپلز کے اوپر تاریخ میں شاید پہلی بار، تو پھر یہ پاکستان کی سول سوسائٹی کی، وکلاء کی، سیاسی جماعتوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں میز جو یہ رویہ اختیار کیا گیا، آگ لگا دو کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کا نوٹس لیں اور اداروں کا دفاع کریں، وہ ادارے عدلیہ ہوں یا الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو غیر جانبداری کے ساتھ اور قانون کے تابع کام کرنا چاہتا ہے، اس کو تحفظ اس کا کیا جانا چاہیے۔ اور اگر حکومت یہ دھمکیاں دے رہی ہے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن سے اگلے دن حکومت نے کہا ہے کہ وہ ای وی ایم کے اوپر بل پاس کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ پاس کروا بھی لیں گے جعلی اکثریت کی بنیاد پہ، اس فیصلے کو مانے گا کون؟ نوٹ کر لیں اور کان کھول کر سن لیں گورنمنٹ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں، آپ لیجسلیشن کو بولڈوز کریں، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی جب تک فریق ثانی یعنی پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ اس کا کنسنسس نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسے کوئی انتخابات ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی پرے-کاہ کے برابر حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی نہ مانے گا، نہ کوئی اس اسمبلی کے اندر جائے گا۔ تو آپ پاکستان کو آتش فشاں کے دہانے پر مت بٹھائیں۔ ایک ٹرم لینے کے لیے یا ایک ٹرم چوری کرنے کے لیے آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کے ساتھ۔ یہ فراڈ پہلے ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ اور ملک دو لخت ہو گیا تھا۔ کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ جو رہنے والے ہیں اور جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کا تماشا لگائیں۔ یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہوتا الیکشن ریفارمز پہ، اس میں اس طرح کی تبدیلی کرنا جو دنیا میں کہیں نہیں چل رہی، 2-4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چل رہی ہے جن کی آبادی ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی، میں دوبارہ تکرار کی قیمت پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی سی جو عددی اکثریت ان کی بنائی گئی ہے انڈیپینڈنٹس کو اور چھوٹے چھوٹے گروپس کو ڈال کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بنا لیں گے، پھر اس قانون پہ عمل درآمد بھی کروا لیں گے، پھر عام ٹیسٹ بھی کر لیں گے یا سزائیں دلوا لیں گے لوگوں کو، جو مرضی کر لیں آپ۔ ای وی ایم کے ذریعے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی سول سوسائٹی، اپوزیشن، انٹیلیجنشیا کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ اب جو الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات کیے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا لاجک سے جواب دیں، آپ جواب میں کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں۔ یعنی ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں، گز گز کی ان کی زبان ہے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس کو یا چور بنا دو یا کافر بنا دو یا غدار قرار دے دو۔ آپ خود کیا ہیں؟
اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور 12 ستمبر کو عوامی فیصلے کا انتظار کریں. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ راجہ پرویز ارشد نے اب صدر بن گئے ہیں پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وفاقی حکومت ہوگی. تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ میں پیپلز پارٹی سامنے ایسے نظر آ رہی ہے تو پنجاب یا وفاق؟ بھائی ہر سیاسی جماعت کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہر ایک کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ جو جمہوری بات ہے اس میں کوئی غلط بات کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش کریں، اچھی بات ہے. سر آپ جیسے سینئر پارلیمنٹیرین سے یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں جو بل پاس ہوگا اس کو مانے گا کون جب پارلیمنٹ کی صورت میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے اس سے اگلے دن، شاید آپ نے پوری بات نہیں سنی، جوائنٹ سیشن سے اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. وہ قومی اسمبلی سے پاس کروائیں، سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ میجورٹی ہے ہی نہیں. قومی اسمبلی کی میجورٹی جعلی ہے. میں فارسی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو اردو زبان میں، سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں. جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی کو کون مانے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا قانون سازی سے تعلق کیا ہے؟ یہ معاملہ میرے اور آپ کے بیچ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس راستے سے وہاں جانا ہے، میں کہتا ہوں اس راستے سے نہیں جانا. تو جب تک میرے آپ کا اتفاق نہیں ہوگا، ان انتخابات کو مانے گا کون؟ ان کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ ہر بار تھوڑی ہوگا کہ آپ جعل سازی بھی کر لیں اور ہم انڈر پروٹیسٹ اوتھ لے کے اسمبلیوں میں چلے جائیں. ایک بار ہو گیا، دوسری بار نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے. جو الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، جو ارادہ کی ہے، ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جس نے بھی یہ دھمکی دی ہے اور جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اسے یہ جواب طلبی کی جانی چاہیے. حکومت تو نہیں کرے گی، جس کی ذمہ داری ہے وہ تو خود یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر جو قومی ادارے ہیں جو انصاف دینے کا کام کرتے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. سر یہ بتائیے گا، اگر حکومت کی بھی بات نہیں آتی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ کروا دیتی ہے تو کیا آئندہ الیکشن میں مستقل اس میں حصہ لے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ مدعا اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بات اگر نہ بڑھے تو یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ آپ اگر متنازع اقدامات کریں گے تو سارا الیکٹورل پروسیس آپ متنازع کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو خدا کو پتہ ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک واضح لائن ڈرا ہو گئی ہے، اور یہ صرف پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ایک الائنس میں ہیں یا الائنس سے باہر ہیں اپوزیشن کی، وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہیں. پھر جس کا کام ہے الیکشن کروانا، ای سی پی کا، اس نے لکھ پڑھ کے اس پہ ٹیکنیکل 37 اور جو پرنسپل ان کے جو ایک ریزرویشنز ہیں وہ دی ہیں، لکھ پڑھ کے دی ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں گے. ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ لافظ نہیں کرتے ہیں جی ہم کروا لیں گے جوائنٹ سیشن سے منظور. تو کروا لو، کروا کے کیا کر لو گے؟ بلڈوز جو کی جاتا ہے، جو یہ ڈرٹی لا ہوگا، یہ لکھ لیں. اگر آپ نے جبرن اپنی جعلی اکثریت کی بنیاد پہ ای وی ایم کے اوپر قانون سازی کی تو یہ کہلائے گا ڈرٹی لا، بلیک لا. اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اچھا فائد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو لوگ موجودہ سسٹم کو لے کر آئے ہیں، وہ تاجروں کا کوئی مسئلہ ہو تو تاجر اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس جاتی ہیں. اب سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تو جب ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اب دوسری بار ایسا ہوا تو اس ملک میں جمہوریت اور عوامی انتشار بڑھے گا، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، تو اس کو بچنا چاہیے ان چیزوں کو.